سر آپ نے مذہب کی بارے میں بتایا کہ یہ بھی سیاسی عدم استحکام کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو سر مذہب کیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے سیاسی عدم استحکام کو؟ دیکھیے، مذہب کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، یعنی مذہب جو ہے وہ اس راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مذہبی لوگ، وہ جس کو ہمارے ہاں مذہبی لوگ کہا جاتا ہے، مذہبی گروہ کہے جاتے ہیں، تو وہ اصل میں ذہنی طور پر اس بات کو ابھی قبول کرنے سے قاصر ہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ اسلام میں جائز ہیں، یا جمہوریت ہی واحد راستہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نظریاتی طور پر وہ ذہنی طور پر ابھی تک اس کو قبول نہیں کر پائے کہ جمہوریت ہی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ خلافت کے وہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں، ممبر پر بھی، جلسوں جلوسوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، اور جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں، وہاں پر آپ نے یہ نعرے بھی سنے ہوں گے کہ جی جمہوریت نہیں بلکہ خلافت۔ تو اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید ان کو معلوم ہے کہ وہ سیاسی طور پر جمہوری طریقے سے اس ملک کے اقتدار تک، اس ملک کے اقتدار کی ایوانوں تک پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا اس صورت میں پھر ظاہر لوگ دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو میں نے ذکر کیا کہ اس میں پھر وہ گروہ جس کے مفادات جمہوریت کی وجہ سے خطرے میں ہیں، تو ایک لحاظ سے پھر ان کے مفادات جب ایک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا ایک لحاظ سے گٹھ جوڑ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جمہوری اور جمہوری خیالات اور تصورات کے راستے میں ایک سے زیادہ قوتیں پاکستان میں موجود ہیں۔ ہاں سر، باہر کی طاقتیں پاکستان کے اندر جمہوریت کو کیسے، جو عدم استحکام ہے، اس کو کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ اپریل 1977 میں بھٹو صاحب کا ایک سپیچ ہے پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے فرمایا تھا کہ جماعت اسلامی کی میں تو پیرو جنرل ضیاء الحق امریکہ کے وہ ان سے مل کے میری حکومت گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سملرلی آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر میں بھی یہ باتیں سنی ہوگی جب ان کی حکومت چلی گئی، وہ بھی یہ فرما رہا تھا کہ یہ جو امریکہ کے سازش کی گئی ہے اس کی حکومت، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا یہ صرف سیاسی نعرے ہے یا حقیقت میں باہر کی طاقتیں ایسا کرتی ہے؟ دیکھیے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ دوسرے ملکوں میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بعض اوقات اس طرح اقدامات کرتی ہیں، حکومتوں کو تبدیل بھی کرتی ہیں اور اپنے مرضی کے لوگوں کو بھی لاتے ہیں، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ایران میں مصدق کی حکومت جو ہے اس کو، وہ اب ڈاکومنٹس آ چکے ہیں، کسی آئی نے اس کو گرایا تھا، اس طرح باقی ممالک میں بھی۔ اس سے اصولی طور پر تو اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ نے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں موقع نہیں ہے کہ میں اس کو ایک ایک پر تفصیل سے چلا جاؤں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح قوتیں کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارے انٹرنلی پرابلمز نہ ہو۔ 77 میں بھی ایک بہت بڑا یعنی یہ الزام تھا کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اگر سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے تو ماشاءاللہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح جناب عمران خان صاحب نے جو ذکر کیا اس میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا۔ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جس نے پاس کیا وہ تو پاکستانی تھے، پاکستانیوں نے اس کو منتخب کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے پھر جو پارلیمانی طرز حکومت ہے اس میں، اور پھر وہ حکومت بھی صرف ایک پارٹی کی نہیں تھی بلکہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کو چلانا آسان کام نہیں ہوتا، لہٰذا اگر ہم اس کو دیکھیں تو بجائے اس کے کہ اس وقت کے وزیر اعظم یہ کہہ لیتے کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ میں اپنے ساتھ کولیشن پارٹنر کو راضی اور خوش رکھ لیتا،
چونکہ وہ ناراض ہو گئے، وہ دوسرے طرف شفٹ کر گئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کر. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ زیادہ تر سیاسی نعرے ہوتے ہیں جو، اور خصوصاً پاکستان کے اندر جو ہیں، یہ صرف عمران خان نہیں بلکہ عمران خان کے علاوہ باقی سیاسی قوتوں نے بھی امریکہ کے خلاف اس کو ایک سلوگن کے طور پر استعمال کیا ہے. سر، یہ سیاسی عدم استحکام کے اثرات گہری بھی ہوتے ہیں، خطرناک بھی ہوتے ہیں. باہر کی ممالک کی ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں، پاکستان کے اندر اس کے یہ جو اثرات ہے، وہ کون سے اثرات ہیں؟ اس کی توانائی کا بحران وغیرہ، اور یہ اثرات آنے والے سالوں میں پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، آپ نے درست طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ عدم استحکام کسی بھی ملک میں اگر ہو تو وہ ان کے معیشت پر، ان کے خارجہ تعلقات پر، ان کے انویسٹمنٹ پر، ان سب چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان میں بھی یہ جو سیاسی حالات ہیں اور عدم استحکام آپ اس کو کہہ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں آئین اور قانون سے باہر ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اثرات بہرحال، تو اس کے اثرات معیشت پر سب سے زیادہ ہوں گے، اور معیشت کے ساتھ ساتھ جو قومی مزاج ہیں اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. معیشت پر اس طرح کے، دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمیں سرمایہ کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سرمایہ کاری کے لیے پاکستان سے باہر کے مختلف ممالک اور اس طرح جو مختلف کمپنیز ہیں ان کو قائل کرنا پڑے گا کہ وہ آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اور ظاہر ہے کوئی بھی آدمی بھی کسی ایسے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جہاں ان کو یہ معلوم ہو کہ اگلے ہفتے کے بارے میں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اگلے مہینے کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اگلے سال کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لہٰذا جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو پھر معیشت کی طرف یعنی ہم اس کو مضبوط نہیں کر پائیں گے. اس کے اثرات لازمی طور پر عوام پر، ان کی زندگیوں پر پڑیں گے. دوسری بات میرا خیال ہے کہ وہ قومی مزاج پر میرا خیال ہے اس طرف ہمیں توجہ دے دینی چاہیے کہ جب بحیثیت مجموعی قوم میں اعتماد نہ ہو اپنے آنے والے کل کے لیے، تو وہ جو عدم اطمینان ہیں، عدم اعتماد ہیں، اس کے ذریعے سے ان کے جو ورکنگ بیہیویئر ہے، ان کی جو کارکردگی ہے، ان کے جو جس طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں، ان ساروں پر ایک منفی اثر پڑ جاتا ہے. لہٰذا عدم استحکام جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے جتنا جلدی ہو سکے کہ اس سے نکل سکیں. سر، یہ ممکن ہے کہ یہاں پہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا؟ جی دیکھیے، یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انسانوں کی وجہ سے ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، لہٰذا انسان ہی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری گفتگو میں ہم نے جو سیاستدانوں کی بھی بات کی اور غیر سیاسی قوتوں کی بھی بات کی. ہمارے عدم استحکام کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ اس کے وجوہات جو ہیں یہ صرف سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں غیر سیاسی قوتیں بھی ہیں. لہٰذا ایک بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے. لہٰذا کوئی ایک ادارہ دوسرے پر انگلی اٹھا کر یہ کہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، دوسرا تیسرے پر، تیسرے چوتھے پر، یہ جو اس طرح ہم الزام تراشی ہیں، اس سے کام نہیں بنے گا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، وہ خواہ سیاستدان ہیں، وہ خواہ ملٹری کے جنرل ہیں، وہ خواہ مذہبی رہنما ہیں، وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ جو بھی ہیں، اس میں ہمارے دانشور بھی ہیں، اس میں ہمارے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. لہٰذا ایک بات تو یہ طے ہے کہ ہم کسی ایک کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بعض پر زیادہ ذمہ داری پڑتی ہو، کسی پر کم ہو. لیکن دوسری بات یہ ہے
کہ اس سے ہم ایسی صورت میں نکلیں گے کہ جب ہم ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی کسی بھی پارٹی سے جس لیول پر بھی کوئی خامی اور غلطی ہوئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان دو چیزوں کے بعد آگے پھر ہم سیاسیات کے طالب علم یہ بات سمجھتے ہیں اور ہماری یقین ہے کہ اس کے سیاستدان جو ہیں اس ملک کو کسی بھی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کی تاریخ کو بھی دیکھیں، وقت کم ہے کہ اس میں ہم مثالیں دے دیتے، لیکن ان سیاستدانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال، آپ سب سے بڑی مثال جو ہے پاکستان جیسے ایک ڈائیورسٹی والا ملک جس میں مذہب، نسل، زبان، علاقہ ان پر تفریق ہیں، اس کے باوجود ان سیاستدانوں نے اور عوامی لیڈروں نے ان کو ایک آئین پر متحد کیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ایسے قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہ کام پاکستان کے لیڈروں نے کیا ہے۔ لہٰذا اب بھی ہم یہ نہ صرف یہ کہ توقع رکھتے ہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ سیاستدان اور عوامی نمائندے یہ ایک جگہ پہ مل بیٹھ کے بیٹھیں تو وہ اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں۔ سر، آپ نے اعتراف کی بات کی تو جنرل باجوہ صاحب نے اپریل 2022 میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک تقریر کے دوران انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کی فوج آنے والے سالوں میں سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے لیڈرز کی بات کی تو میثاق جمہوریت 2006 میں سائن کی گئی تھی، وہ ڈاکومنٹ جمہوریت کے استحکام کے لیے۔ پھر آپ نے دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کی حکومت کے بعد اب بھی آپ دیکھ رہی ہیں فوج کی وہ جو مداخلت ہے آپ دیکھ رہی ہے۔ لیڈرز کی بات ہے تو 1971 فال آف ڈاکا لیڈر اور جو فوج تھی اس وقت، یا جو فوج کی لیڈرشپ تھی، تو ان سب نے یہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب سبق سیکھنی چاہیے اور کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف بیانات اور تقاریر سے کچھ نہیں ہو۔